دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، باپ نے ایک بیٹے کو آگ کر دیا ہے، باپ کو کوئی حق نہیں شریعت میں آگ کرنے کا، وہ باقاعدہ وارث ہے، اس کو وراثت کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ آگ کر دو۔ شرطیہ طلاق اس کو کہتے ہیں طلاق معلق، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو طلاق ہوگی۔ حنفی مسلک میں تو ہو جاتی ہے، باقی اما کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قسم ہو جاتی ہے، کفارہ ادا کرے۔ زندہ کے لیے بھی نفلی عبادت کر کے ثواب بھیجیں۔ محمد حسین مانچسٹر سے حق مہر جو ہے کتنا ہو، جتنے حالات کے مطابق ہو، غریب تھوڑا دیتا ہے، امیر زیادہ دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں۔ بہرحال فقہا یہ کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم نہ ہو، اب اوپر چاہے 10 لاکھ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ حاملہ عورتیں جو ہیں اگر سورج گرہن ہو تو باہر نہ جائیں، یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، ایک عورت اگر ایک ایسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، چاند سورج گرہن ہو گیا، وہ نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی تھی، اوپر تو چھت ہے نہیں، اب کیا کرے، کہاں جائے؟ ایسے مسئلے گھڑتے ہیں، لوگ اپنا عقل لڑاتے رہتے ہیں۔ اصل یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے۔ ایک خاتون نے خواب میں اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے دیکھا ہے، تو مانا یہ ہے کہ سنت پہ نہیں چل رہی، سنت پہ چلنے کی کوشش کرے اور سنت والا لباس پہنا کرے اور لاحول پڑھا کرے، اور آئندہ ایسے خواب کسی کو نہ بتایا کرے۔ کہتے ہیں کچھ مجبور لوگ ضرورت پر سود والا قرضہ تو لے لیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی، یعنی حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی، زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ سود والا حرام نہ کھایا کرے، زکوٰۃ لے لیا کرے۔ قرضے والے کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے جو نمسکار کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کا رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، السلام علیکم۔ سلمان نے لندن سے سلام عرض کیے ہیں بچوں کے لیے، اللہ اور اس کے بچوں کو اور ہر مسلمان کے بچوں کو اچھا بنائے۔ رات کو نفل نماز اگر تہجد ہم پڑھ رہے ہیں گھر میں تو اونچی آواز میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاں اگر اور کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کی نیند خراب نہیں ہوتا، آپ بالکل اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا قضا نماز؟ قضا پڑھیں وہ زیادہ بہتر ہے، تہجد تو نفل ہے نا۔